ہے پارہ نمبر 13۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، انسان کا نفس اسے کس بات پر اکساتا ہے؟ جواب، نفس برائی پر اکسانے والا ہے۔ سوال نمبر 2، بھائی کے بھیجے اللہ کے لیے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے پہلے اعتبار کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ جواب، اس سے پہلے بھی اس کے بھائی کا معاملے میں میں نے تم پر اعتماد کیا۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی تم پر اعتبار کیا تھا، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ نمبر 3، آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کس کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور کس کا اجر ضائع نہیں کرتے؟ جواب، ہم نے یوسف کو اس ملک میں بلند مرتبہ دیا، وہ جہاں چاہتا اپنا مقام بنا لیتا، اور ہم جس کو چاہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں، کرنے والوں کے لیے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کیا جائے۔ سوال نمبر 4، یعقوب نے یوسف کو بیٹوں کے ساتھ بھیج کر عہد و پیمان لیتے ہوئے انہیں کیا نصیحت کی؟ جواب، تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا، ہم اللہ کی طرف سے تم کو بچا لیں، حکومت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ سوال نمبر 5، حضرت یوسف نے بھائی کو پہچاننے کے بعد الگ بلا کر کیا کیا تسلی دی؟ جواب، میں تمہارا بھائی ہوں، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اس پر غمگین مت ہونا۔ سوال نمبر 6، ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی اور اللہ کس کو چاہتے ہیں اور درجے بلند کرتے ہیں، اور مزید کیا کہا؟ جواب، بورے میں سے کٹورا نکالا جس کی وجہ سے ان کا بھائی ان کے پاس رہ سکتا تھا۔ ہر صاحب علم کے اوپر ایک خوف اور جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ سوال نمبر 7، بیٹے کی چوری ہی پکڑنے کی خبر یعقوب نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ جواب، ہمارے نفسوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، میں اپنے پر لیتا غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جاؤ بھائی کی جستجو کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کافر لوگ ہی اللہ سے نا امید ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8، بھائیوں کو پہچاننے پر کہا یہی یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، مزید کیا بتلایا؟ آیت نمبر 90 میں ہے یہ۔ جواب، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو کوئی پرہیزگاری اور صبر سے کام لیتا تو اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سوال نمبر 9، بھائیوں کے اقرار جرم پر یوسف نے کیا دعا فرمائی اور کیا حکم دیا؟ آیت نمبر 92 اور 3 میں ہے۔ جواب، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ یقیناً معاف کرے، میری قمیض لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ سوال 10، یوسف کی قمیض چہرے پر ڈالتے ہی بینائی لوٹ آنے پر یعقوب نے کیا کہا؟ جواب، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سوال نمبر 11، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر پوری ہونے پر اپنے رب کی کن کن احسانوں کو یاد کیا؟ جواب، جو پرہیزگاری کرے، صبر و استقلال کرے تو اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میرے پروردگار نے مجھے حکومت عطا کی، باتوں کی حقیقت کا علم سکھایا، اس تمام دنیا کو پیدا کرے وہی اللہ ہے، مجھے فرما برداری کی حالت میں وفات دے، نیک کام کرنے والوں میں شامل کرے۔ سوال نمبر 12، لوگ زمین و آسمان کی نشانیوں پر گزرتے ہوئے کیا کیا کرتے ہیں؟ جواب، ان سے نہ منہ پھیر لیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس میں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 13، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ کون سا بتلایا ہے؟ جواب، ہر راستہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ کر دبوچ لے، اچانک گھڑی آ جائے تو اس حالت میں ان کا شعور چلا جائے اور وہ اس کی آمد سے بالکل بے خبر ہوں۔ یہ آیت نمبر 108 میں فرمایا ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے سورت رعد۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ جواب، اس میں عقل و ہوش ہے، لوگوں کے لیے عبرت ہے، کوئی بات نہیں گھڑی ہوئی، جو نازل کیا گیا ہے سچ ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت اور رہنمائی ہے۔ سوال نمبر 15، ملاقات کا یقین رکھنے، غور و فکر اور عقل والوں کے لیے اللہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟
जवाब, जिसने आसमानों को सतूनों के बगैर कायम किया, सूरज चांद को पाबंद बनाया और हर काम की तदबीर करता है, जमीन को फैलाया तो पहाड़ और नहरें बनाई, जमीन में कई खित्ते हैं, हर तरह के फलों से जोड़े पैदा किए, रात से दिन को ढाल देता है, अंगूरों और खजूरों के बाग बनाए, सब को एक ही पानी से सैराब किया, बाज को बाज पर बुजुर्ग अता की। सवाल नंबर 16, किन लोगों की गर्दन में तौक हैं, कौन जहन्नमी और कौन हमेशा जहन्नुम में रहेंगे? जवाब, जिन्होंने परवरदिगार से कुफर किया। आयत नंबर 17, सवाल नंबर 17 आयत नंबर 9 तक 16 में अल्लाह ताला के क्या क्या करिश्मे, कुदरतें, सिफात और निशानियां बयान हुई हैं। ये जवाब ये तकरीबन 32 हैं जो कि आयत नंबर 9 से लेके 16 तक हैं, इसमें बयान किए गए हैं, तो इसको आप खुद गौर फरमा लीजिए। सवाल नंबर 18 आयत नंबर 14 में पुकारना अल्लाह के लिए है, मगर जो लोग इसके अलावा दूसरी हस्तियों को पुकारते हैं उनका पुकारना कैसा है? जवाब, इनको पुकारने का कोई जवाब नहीं, कुफर करने वालों की दुआ में सरासर गुमराही के अलावा कुछ नहीं, चाहे वो पानी को पुकार कर दुआ करें। इस साइड से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात सामने आ गई है कि सिर्फ मदद अल्लाह से मांगनी है, दुआ अल्लाह से करनी है और किसी को नहीं पुकारना सिवाय अल्लाह के। सवाल नंबर 19, जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूद का अरसाज बना लिए, उनकी क्या हकीकत है? जवाब, जो खुद अपने लिए किसी नुकसान या फायदा अख्तियार नहीं रखते, तो क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है? जिनको अल्लाह ने इख्तियार ही नहीं दिया फायदे और नुकसान का, तो उनसे दुआएं मांगना या उनके आगे गिड़गिड़ाना या दुआएं मांगना गलत है। सवाल नंबर 20, जिन्होंने रब की बात मान ली उनके लिए भलाई है, मगर किन के लिए बड़ा अजाब और ठिकाना है? जवाब, जिन्होंने बात नहीं मानी तो जमीन में जो कुछ है वैसा उनका हो जाए तो वो फिर भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। सवाल नंबर 21, कौन अक्लमंद है जिनके लिए आखिरत का घर, बागात, जन्नतें और सलामती हैं? जवाब, जो अल्लाह के साथ किसी गैर को नहीं पुकारा करते, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाज कायम की, जो रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं, ज़ाहिरी बातनी नेकी से बुराई को दूर करते हैं और बुरे अमाल की असरत को नेक अमालों से दूर करते हैं। नंबर 22 आयत नंबर 25 में किन पर अल्लाह की लानत है और उनके लिए बुरा ठिकाना है? जवाब, जो लोग अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं, ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं। सवाल नंबर 23, हिदायत तो अल्लाह से रजू करने से मिलती है, मगर दिलों को इत्मीनान किससे मिलता है? जवाब, जिनके दिल अल्लाह की याद में इत्मीनान हासिल करते हैं। यहाँ वाज़ेह तौर पे बताया गया कि अल्लाह का जिक्र करना, उसको याद करना, उससे कल्ब में इत्मीनान मिलता है।